السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم ناظرین کرام، ہر دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، جتنی محبت اپنے بچے سے ایک ماں کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک گلی پڑی، اس گلی میں دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا اور جس دروازے میں ایک چھوٹا سا بچہ جس کی ماں اس کو مار رہی تھی، اور مارنے کے بعد دروازہ کھول کر کے دھکا دیا اور باہر کر دیا۔ چھوٹا سا بچہ تھا 7 یا 8 سال کا۔ وہ بچہ روتا رہا اور اس کے بعد وہ بچہ دروازے سے آگے بڑھا اور چلتے چلتے سوچتا رہا، اور ماں نے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ٹھہرا رہا کہ دیکھیں کیا منظر ہوتا ہے۔ وہ بچہ جاتے ہوئے اپنے من میں سوچ رہا تھا کہ امی نے مارا ہے، دھکا دیا ہے، میں کہیں چلا جاؤں گا اور جانے کے بعد بازار میں کھڑے ہو کر بھیک مانگ لوں گا یا کسی کے جوتے صاف کر دوں گا۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے 2 راہیں تک پہنچا، اور اس کے بعد کچھ باتیں سوچی، اور سوچنے کے بعد اپنے قدموں سے پیچھے واپس ہونے لگا۔ واپس ہونے کے بعد جب آیا وہ بچہ، تھوڑی دیر کے بعد میں کھڑا رہا، جو واقعہ بیان کرتے ہیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بچہ آیا، دیکھا کہ دروازے پر کہ اس کی ماں دروازہ بند کر کے اندر جا چکی تھی، اور اس بچے نے جب دیکھا دروازہ بند ہے تو دہلیز پر اپنا سر رکھا اور لیٹ رہا۔ تھکا مندہ تھا، دور گیا پھر چلا آیا تھا، تھک گیا تھا لہذا وہ سو گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے دروازہ کچھ آہٹ محسوس کی، دروازہ کھولا، دیکھا کہ اس کا بچہ وہ سو رہا ہے، لیکن ابھی غصہ اس کا ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے دروازے سے کھول کر کے اس بچے کا چہرہ اٹھایا اور دیکھا تو سر کے بال پکڑے، اور پھر کہا کہ تو پھر یہاں آ گیا، میں نے تجھے تو بھگا دیا تھا۔ اس بچے نے جو کہا ہے وہ الفاظ سنیے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ بچہ کہتا ہے کہ امی جان، میں تو یہ سوچتا تھا کہ میں چلا جاؤں، کسی کے جوتے صاف کر دوں، کسی ہوٹل پر کسی کے گلاس صاف کر دوں، اور کھڑا ہو کر کے کہیں بازار میں بھیک مانگ لوں، لیکن دنیا میں مجھے سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن آپ کی محبت جو آپ کے دل میں ہے وہ نہیں مل سکتی۔ آپ چاہے کہ مجھے ماریں، لیکن میں آپ کا دروازہ چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گا، میں نے یہ دل کے اندر ارادہ کر لیا ہے۔ امی جان، آپ چاہیں تو مجھے ماریں اور چاہیں تو مجھے معاف فرما دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ حافظ ابن قیم نے یہ الفاظ سنے تو فرماتے ہیں کہ اس ماں کے دل پر ایک چوٹ سی لگی، اور بچے نے جو باتیں کہیں تو ماں کا دل پسیج گیا، موم ہو گیا۔ بہرحال دروازہ کھولا، کہا کہ بیٹے اگر تمہارے دل کے اندر ایسی بات ہے تو آ جا، دروازہ کھلا ہے اور جتنی چاہے تو زندگی بسر کر۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح ایک بندہ جب گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اپنے مالک اور اپنے خالق کے سامنے اپنے دروازے پر اللہ کے آئے اور سجدے میں اپنے سر کو رکھے اور گڑ گڑائے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی معافی دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اور دل کے اندر خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب درد بھرے الفاظ میں یہ پیاری دعا کی ہے، الہی عبدک العصی اتاکا میں مقر بالذنوب وقد دعاکا وان تدرد فان تغفر فانت لذاک اہل وان تدرد فمن یرحم سواک۔ الہی گنہگار بندہ آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ معاف فرما دیں۔ اگر آپ معاف فرما دیں گے تو آپ کو یہ بات سجتی ہے، اگر آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو میرا بیڑا پار نہیں ہو پائے گا، لہٰذا آپ معاف ہی فرما دیں، کیونکہ آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ غفار ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے
ہم اپنے مولا کو رو کر کے منائیں اور اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔